تو ہم سب ہیں، اور پاکستان جن نازک چیلنجز سے گزر رہا ہے ہم سب کو اپنی اپنی تصحیح بھی کرنی ہے، خود احتسابی بھی کرنا ہے، اور ایک ہارمونائزڈ ماحول بھی پیدا کرنا ہے جہاں پہ ہم سب پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کریں۔ ہمارے جو چیلنجز ہیں اتنے خوفناک، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، جس طرح کے دہشت گردی سے منسلک چیلنجز اور ہماری اکانومی سے منسلک چیلنجز یہ ایسے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ پاکستان کو قرضوں کے جال میں دھستا جا رہا ہے، اس سے نکالنے کے لیے ہمیں فورن انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے۔ جو شورشیں پاکستان میں فورن سپانسرڈ ہیں، وہ چاہے بلوچستان میں ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے سرحدی اضلاع میں ہیں، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب میں ہیں، چاہے وہ کراچی میں ہیں، ان شورشوں کے ہوتے ہوئے، ان تخریب کاریوں اور دہشت گردیوں کے ہوتے ہوئے کون سے فورن انویسٹرز ہیں جو کہ دل بڑا کر کے پاکستان میں آئیں گے اور کام کریں گے؟ یہ کام کس نے کرنا ہے؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی سامنے رکھ کے ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے بالائے قانون، میں بالکل یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ nobody should be dealt with extra judicially without the backing of law۔ لیکن اگر یہ کچھ اکا دکا واقعات ہوتے ہیں تو ضرور عدالتیں اس پہ حکم جاری کریں، لیکن جو یہ جس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے، جو رپورٹنگ کے ذریعے پاکستان کے عوام تک پہنچتی ہے، ہمارے دل دکھتے ہیں اس کی وجہ سے۔ میں پاکستانی شہری کے طور پہ بھی یہ بات کرتا ہوں کہ میرے آئین میں جو ایک سکیم دے دی ہے، ہم سب پابند ہیں اس کے۔ یہ کہہ دینا کہ ساروں کو بٹھائیں گے سامنے لا کے، فلاں کو بھی بلا کے بٹھائیں گے، فلاں کو بھی بٹھائیں گے، آئین تو اس کے ادروائز کہتا ہے۔ آئین تو کہتا ہے کہ 248 میں امیونٹی ہے، آئین کے 199 میں کچھ امیونٹیز ہیں، پھر ان کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ایک شاعر دوست احمد فرحاد کی گمشدگی کے بعد مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، میٹر سب جوڈس ہے۔ میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور یہ بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے جس طرح کے ریمارکس رپورٹ ہوئے ہیں میڈیا میں۔ مجھے اب خبر نہیں ہے کہ جو کورٹ رپورٹرز تھے نیچرلی وہ بڑی رسپانسبلی انہیں رپورٹ کرتے ہیں کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے وہاں پہ وضاحت کے ساتھ کہا کہ جی جو وزارت دفاع سے رپورٹ آ رہی ہے انہوں نے انہیں انفارم کیا ہے کہ انہوں نے اپنے متعلقہ اداروں سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری تحویل میں نہیں ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، پولیس کو جس طرح کی معاونت چاہیے وفاقی حکومت کی یا پاکستان کے جس حصے میں، وہ وفاقی حکومت پرووائڈ کرے گی، اور یہ ذمہ داری ہے ہماری، یہ نہیں کہتے ہم۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہنا کہ جی یہ مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا، تفتیش سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، سیکرٹری سارے آ جائیں، وہ نہیں سیٹسفائی کریں گے تو پھر افواج پاکستان کے جو سینئر افسران ہیں وہ آ کے کھڑے ہوں، آئین اس کے بارے میں بڑی ڈیفرنٹ اس کی تشریح ہے آئین کی اور قانون میں لکھا گیا ہے، وہ نہیں آتے، وہ سیٹسفائی نہیں کریں گے تو پھر ہم وزیر اعظم کو یہاں پہ بٹھائیں گے اور پھر پوری کابینہ کو یہاں پہ بٹھائیں گے۔ یہ عدالتوں کے مینڈیٹ نہیں ہے، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا۔ عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق انصاف فراہم کرنا ہے۔ یہ سب جوڈس میٹر ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ جو بھی حکم ہو وہ عدالتی آرڈر کے ذریعے پاس کر دیا جائے، اور یہ جو طریقہ ہے کہ ایک سنسنی خیز جو خبریں ہیں وہ باہر نکلیں اور زیادہ بے چینی پھیلے، یہ غیر مناسب رہا ہے ہمیشہ۔ عدالتوں نے خود بھی یہ کہا ہے اور سول سوسائٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ عدالتی معاملات جو ہیں وہ عدالت کے اندر حل ہوتے ہیں، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق حل ہونے ہیں۔ یہ باتیں کہ جی کابینہ کا اجلاس یہاں پہ ہوگا پھر اور انہیں بٹھا کے کروایا جائے گا، کہ یہ پارلیمان کو اور پارلیمان میں سے نکلی ہوئی کابینہ کو اس کا جو آئینی کردار ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ آئی ایم شور کہ یہ جوڈیشل آرڈر نہیں ہوگا، یہ شاید رپورٹنگ میں بھی کوئی کمی بیشی ہوئی ہو، لیکن باہر کیف یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں۔ افواج پاکستان کی بات رہی تو انہوں نے اپنے ڈومین میں کام کرنا ہے، اپنے سفیر میں رہ کے کام کرنا ہے۔ دے آر ناٹ سپوز ٹو انڈلج انٹو دیز ایکٹیویٹیز، اور انٹیلیجنس ایجنسیز اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ وہ ملک کو محفوظ بنانے کے لیے، پاکستان کے تحفظ اور سالمیت کے لیے تمام اقدامات کریں جو وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ حکومت نے پولیس کی سروس اسی لیے ٹیکس پیئر کی اماؤنٹ سے چلائی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے، لیکن ان کی بھی ظاہر ہے کیپیسٹی ہے، ہیومن کیپیسٹی ہے، دنیا جہان میں یہ ایشوز آتے ہیں اور انہیں ٹریس کرنے میں، لوگوں کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگتا ہے۔ مسنگ پرسنز کے انکوائریز جب ہم کمیٹی میں تھے، ہمارے سامنے یہ ورژنز بھی آئے اور یہ چیزیں بھی آئیں
کہ سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ہمسایہ ممالک میں جا کے ٹریننگ کیمپس میں ملے ہیں، سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ پہاڑوں پہ ہیں اور انہیں نیچے لانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن ان کا اندراج وہاں پہ ہے۔ کئی حملے ایسے ہوئے جن میں ان لوگوں کی پریزنس نکل آئی اور ان کی لاشیں یا وہ زخمی حالت میں گرفتار ہوئے۔ تو ہمیں سکے کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے۔ اور منصف تو ویسے ہی بہت متحمل مزاج ہوتا ہے، منصف تو اپنے قلم کی طاقت سے مقدمے کا فیصلہ کرتے ہیں اپنے عقل اور شعور کے مطابق، لیکن ان کے اوتھ کے مطابق عین آئین پاکستان اور متعلقہ قانون کے تابع۔ لیکن یہ وقت سے پہلے یا پریمپٹ کرنا اور پھر اتنی سخت باتیں کہہ دینا ایک سانس میں، میرے خیال میں یہ جوڈیشل پروپرائٹی کے عین مطابق نہیں ہے۔ یہ تکلیف دہ بات ہے اور اس کی وجہ سے ایک طرح کی کیفیت دکھائی جاتی ہے کہ جیسے اداروں میں ٹکراؤ ہے، جیسے جو انتظامیہ ہے، جو ایگزیکٹو برانچ ہے، وہ عدالت کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، جیسے عدالت ان کا موقف سننے کو تیار نہیں ہے۔ آج پاکستان ایک بڑے کٹھن دور سے گزر رہا ہے، ہمیں دہشت گردی کے چیلنجز بھی اسی طرح سے ہمارے سروں پہ خطرے منڈلا رہے ہیں۔ ہم جس خطے میں ہمارے ارد گرد جو حالات جا رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے وطن کی حفاظت کرنے والے بھی جو ہیں وہ سینسیبل لوگ ہیں، وہ مضبوط ارادوں کے لوگ ہیں، وہ کیپیسٹی رکھتے ہیں، اور ملک چلانے والے بھی اسی طرح کے ایکسپیرینس لوگ ہیں۔ یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں اور ان کا حل بھی ہے، لیکن میرے خیال میں خوبصورتی یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرے، اور بالخصوص جو ڈیوٹیز ایگزیکٹو کی ہیں یا پارلیمان کی ہیں وہ ڈیوٹیز وہ اپنے علم، عقل اور شعور کے مطابق ادا کریں، انہیں کسی طرف سے ہدایات کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی آئین کی منشا ہے اور یہی قانون میں لکھا ہے۔ اس طرح کی میرے خیال میں باتیں کرنا کہ کابینہ کو بھی یہاں پہ لا کے بٹھا دیا جائے گا اور وزیر اعظم کو بھی بٹھا دیں گے اور سامنے بٹھا کے بات، یہ غیر مناسب باتیں ہیں۔ یہ نہ ان کے منصب کے مطابق ہیں اور نہ میرا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہر ادارے کی جو قانونی دائرہ کار ہے وہ وضع کر دیا گیا ہے آئین میں، ان کے جو اپنے رولز اور پروسیجرز ہیں ان میں ہے، ججز کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ہمیں ہمارے قوانین اور رولز آف بزنس پابند کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے۔ اور اگر یہ سارے کام عسکری ذمہ داریاں بھی اگر عدالتیں نبھانا شروع کر دیں اور دفاعی ذمہ داریاں بھی عدالتیں اور وزارتی ذمہ داریاں بھی اگر عدالتوں نے نبھانی ہیں اور وزیر اعظم اور کابینہ کے کام بھی اگر کورٹ رومز میں ہونے ہیں تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ ہمیں یہ سارا کچھ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو بارہا یہ کہتا ہوں کہ پاکستان فرسٹ، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور پاکستان جن نازک چیلنجز سے گزر رہا ہے ہم سب کو اپنی تصحیح بھی کرنی ہے، خود احتسابی بھی کرنا ہے، اور ایک ہارمونائزڈ ماحول بھی پیدا کرنا ہے جہاں پہ ہم سب پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کریں۔ ہمارے جو چیلنجز ہیں اتنے خوفناک، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، جس طرح کے دہشت گردی سے منسلک چیلنجز اور ہماری اکانومی سے منسلک چیلنجز یہ ایسے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ پاکستان کو قرضوں کے جال میں دھستا جا رہا ہے، اس سے نکالنے کے لیے ہمیں فورن انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے۔ جو شورشیں پاکستان میں فورن سپانسرڈ ہیں، وہ چاہے بلوچستان میں ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے سرحدی اضلاع میں ہیں، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب میں ہیں، چاہے وہ کراچی میں ہیں، ان شورشوں کے ہوتے ہوئے، ان تخریب کاریوں اور دہشت گردیوں کے ہوتے ہوئے کون سے فورن انویسٹرز ہیں جو کہ دل بڑا کر کے پاکستان میں آئیں گے اور کام کریں گے؟ یہ کام کس نے کرنا ہے؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی سامنے رکھ کے ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے بالائے قانون، میں بالکل یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ Nobody should be dealt with extrajudicially without the backing of law۔ لیکن اگر یہ کچھ اکا دکا واقعات ہوتے ہیں تو ضرور عدالتیں اس پہ حکم جاری کریں، لیکن جو یہ جس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے، جو رپورٹنگ کے ذریعے پاکستان کے عوام تک پہنچتی ہے، ہمارے دل دکھتے ہیں اس کی وجہ سے۔ میں پاکستانی شہری کے طور پہ بھی یہ بات کرتا ہوں کہ میرے آئین میں جو ایک سکیم دے دی ہے، ہم سب پابند ہیں اس کے۔ یہ کہہ دینا کہ ساروں کو بٹھائیں گے سامنے لا کے، فلاں کو بھی بلا کے بٹھائیں گے، فلاں کو بھی بٹھائیں گے، آئین تو اس کے ادروائز کہتا ہے۔ آئین تو کہتا ہے کہ 248 میں امیونٹی ہے، آئین کے 199 میں کچھ امیونٹیز ہیں، پھر ان کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ایک شاعر دوست احمد فرحاد کی گمشدگی کے بعد مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، میٹر سب جوڈس ہے۔ میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور یہ بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے جس طرح کے ریمارکس رپورٹ ہوئے ہیں میڈیا میں،
مجھے اب خبر نہیں ہے کہ جو کورٹ رپورٹرز تھے نیچرلی وہ بڑی رسپانسبلی انہیں رپورٹ کرتے ہیں کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے وہاں پہ وضاحت کے ساتھ کہا کہ جی جو وزارت دفاع سے رپورٹ آ رہی ہے انہوں نے انہیں انفارم کیا ہے کہ انہوں نے اپنے متعلقہ اداروں سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری تحویل میں نہیں ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، پولیس کو جس طرح کی معاونت چاہیے وفاقی حکومت کی یا پاکستان کے جس حصے میں، وہ وفاقی حکومت پرووائڈ کرے گی، اور یہ ذمہ داری ہے ہماری، یہ نہیں کہتے ہم، لیکن اس کے باوجود یہ کہنا کہ جی یہ مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا، تفتیش سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، سیکرٹری سارے آ جائیں وہ نہیں سیٹسفائی کریں گے تو پھر افواج پاکستان کے جو سینئر افسران ہیں وہ آ کے کھڑے ہوں، آئین اس کے بارے میں بڑی ڈیفرنٹ اس کی تشریح ہے آئین کی اور قانون میں لکھا گیا ہے، وہ نہیں آتے، وہ سیٹسفائی نہیں کریں گے تو پھر ہم وزیر اعظم کو یہاں پہ بٹھائیں گے اور پھر پوری کابینہ کو یہاں پہ بٹھائیں گے۔ یہ عدالتوں کے مینڈیٹ نہیں ہے، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا۔ عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق انصاف فراہم کرنا ہے، یہ سب جوڈس میٹر ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جو بھی حکم ہو وہ عدالتی آرڈر کے ذریعے پاس کر دیا جائے، اور یہ جو طریقہ ہے کہ ایک سنسنی خیز جو خبریں ہیں وہ باہر نکلیں اور زیادہ بے چینی پھیلے، یہ غیر مناسب رہا ہے ہمیشہ۔ عدالتوں نے خود بھی یہ کہا ہے اور سول سوسائٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ عدالتی معاملات جو ہیں وہ عدالت کے اندر حل ہوتے ہیں، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق حل ہونے ہیں۔ یہ باتیں کہ جی کابینہ کا اجلاس یہاں پہ ہوگا پھر اور انہیں بٹھا کے کروایا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمان کو اور پارلیمان میں سے نکلی ہوئی کابینہ کو اس کا جو آئینی کردار ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ آئی ایم شور کہ یہ جوڈیشل آرڈر نہیں ہوگا، یہ شاید رپورٹنگ میں بھی کوئی کمی بیشی ہوئی ہو، لیکن باہر کیف یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں۔ افواج پاکستان کی بات رہی تو انہوں نے اپنے ڈومین میں کام کرنا ہے، اپنے سفیر میں رہ کے کام کرنا ہے۔ دے آر ناٹ سپوز ٹو انڈلج انٹو دیز ایکٹیویٹیز، اور انٹیلیجنس ایجنسیز اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ وہ ملک کو محفوظ بنانے کے لیے، پاکستان کے تحفظ اور سالمیت کے لیے تمام اقدامات کریں جو وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ حکومت نے پولیس کی سروس اسی لیے ٹیکس پیئر کی اماؤنٹ سے چلائی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے، لیکن ان کی بھی ظاہر ہے کیپیسٹی ہے، ہیومن کیپیسٹی ہے، دنیا جہان میں یہ ایشوز آتے ہیں اور انہیں ٹریس کرنے میں، لوگوں کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگتا ہے۔ مسنگ پرسنز کے انکوائریز جب ہم کمیٹی میں تھے ہمارے سامنے یہ ورژنز بھی آئے اور یہ چیزیں بھی آئیں کہ سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ہمسایہ ممالک میں جا کے ٹریننگ کیمپس میں ملے ہیں، سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ پہاڑوں پہ ہیں اور انہیں نیچے لانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن ان کا اندراج وہاں پہ ہے۔ کئی حملے ایسے ہوئے جن میں ان لوگوں کی پریزنس نکل آئی اور ان کی لاشیں یا وہ زخمی حالت میں گرفتار ہوئے۔ تو ہمیں سکے کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے، اور منصف تو ویسے ہی بہت متحمل مزاج ہوتا ہے، منصف تو اپنے قلم کی طاقت سے مقدمے کا فیصلہ کرتے ہیں اپنے عقل اور شعور کے مطابق، لیکن ان کے اوتھ کے مطابق عین آئین پاکستان اور متعلقہ قانون کے تابع۔ لیکن یہ وقت سے پہلے یا پریمپٹ کرنا اور پھر اتنی سخت باتیں کہہ دینا ایک سانس میں، میرے خیال میں یہ جوڈیشل پروپرائٹی کے عین مطابق نہیں ہے۔ یہ تکلیف دہ بات ہے اور اس کی وجہ سے ایک طرح کی کیفیت دکھائی جاتی ہے کہ جیسے اداروں میں ٹکراؤ ہے، جیسے جو انتظامیہ ہے، جو ایگزیکٹو برانچ ہے، وہ عدالت کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، جیسے عدالت ان کا موقف سننے کو تیار نہیں ہے۔ آج پاکستان ایک بڑے کٹھن دور سے گزر رہا ہے، ہمیں دہشت گردی کے